تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ویسے تو سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے، مگر چونکہ یہ حدیث درمیان میں آ گئی تھی تو اس میں پوری میں نے سوچا تھا کہ اس کی مکمل تشریح کر دوں۔ تو ان 7 میں سے چند کا بیان ہو چکا ہے، اس کو میں صرف نام ان کے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، پہلا شخص وہ ہوگا جو امام عادل، جس نے حکومت کی عدل و انصاف کے ساتھ۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے خوبصورت منصب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ رجلانی، کتنے نمبر ہو گئے یہ؟ 3۔ رجلانی یتحابان فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ ابا سے محبت اور اماں سے محبت یہ بھی صرف کس کے لیے ہوتی ہے، اس کی میں تفصیل بتائی تھی۔ 4 آدمی ہو گئے۔ 5واں رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ کیا عجیب فصاحت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہو، نہیں آ رہی بات، کیونکہ 24 گھنٹے مسجد میں رہیں گے تو یہ رہبانیت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ 24 گھنٹے مسجد میں رہیں گے تو آلو پیاز ٹماٹر کون لے کر آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ انڈے کون لے کر آئے گا؟ 24 گھنٹے مسجد میں وہی رہ سکتا ہے جس کے بیوی بچے نہ ہوں، یہ چیز خلاف سنت ہے۔ پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی، وہ لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس امت میں رہبانیت ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک صحابی میدان جہاد میں گئے، سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے مجھ میں قوت ختم ہو جائے، نکاح کی خواہش ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے لیے سفر میں عورت سے دور رہنا بہت مشکل، نفس پہ قابو پانا بہت مشکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے، فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا، نکاح سے کنارہ کشی سے منع کر دیا۔ لو اجازنا لاختصینا، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم ایسی کوئی عمل کرتے جس سے ہمارے اندر یہ خواہش ختم ہو جائے۔ اور کیا فرمایا؟ تزوجوا، حدیث میں آتا ہے ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح، راہبوں کی طرح نہ بنو، یعنی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ نکاح سے دور بھاگ کر کے بیوی بچے ہوں گے تو پھر ملازمت کرنی پڑے گی، کم بختوں کو کھلانا پڑے گا، دل میں یہی ہوتا ہے، سارا تو یہی کھا جائیں گے، نہ دل جمعی سے عبادت ہوگی، نہ تبلیغ میں وقت لگے گا، نہ خانقاہ میں محاسبے مراقبے ہو سکیں گے، نہ سلوک کے منازل طے ہو سکیں گے، اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیں گے بچے۔ خواتین بھی یہی سوچتی ہیں، بچے ہوتے ہیں تو کم بخت نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ ہوتا ہے نا خواتین کی سوچ۔
نماز پڑھو تو رو رہا ہے، تمیز سے نماز نہیں پڑھنے دیتے. یہ خواتین کو بہت شکایت ہوتی ہے. وہ ایسے ایسے تانے دیتی ہیں، کمبخت گلا دبا کے مار دوں گی جان سے. بچے جب روتے ہیں تو ماؤں کی جو دھمکیاں ہیں وہ دھمکیاں چنگیز خان نے بھی اور ہلاکو خان نے بھی مسلمانوں کو نہیں دی، جو دھمکیاں مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں. کتنی کمبخت نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب رمضان کی آخری راتوں میں تو سب کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتے ہیں. خواتین جب عبادت کے لیے کھڑی ہوں تو بچہ وہاں سے ٹیں 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 لگائی ہوئی ہے اس نے. وہ اطلاع آئی کہ وہ بستر سے گر گیا ہے، اطلاع آئی کہ وہ سیڑھیوں سے لڑک گیا ہے. پھر نماز پڑھنا مشکل، جلدی سے سلام پھیرا کہ بھئی رمضان میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. تو خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے، یہ بچے تو نہ ہمیں دنیا کا چھوڑیں گے نہ آخرت کا. اور مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے، یار یہ بیوی بچوں کی ٹینشن پال لی، اچھے بھلے دین کا کام کرتے. جو دیندار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دنیا دار ہیں ان کو تو دین کے کام عبادت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے. دیندار سمجھتا ہے کہ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں، دنیا دار سمجھتا ہے کہ دنیا میں رکاوٹ. دونوں کے نظریات 100% غلط. دنیا میں تو رکاوٹ بنتے ہی نہیں ہے. جو ذہنی سکون اللہ نے رکھا ہے اپنی اولاد میں، اپنے گھر بار میں، وہ ذہنی سکون کسی اور عیاشی میں اللہ نے نہیں رکھا. عیاشی جو شراب کباب زنا میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کی عیاشی 2-4 منٹ کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے. اس کے بعد بے سکونی. جیسے شراب پینا والا جب شراب پیتا ہے تو وقتی سکون میں آتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی وہی کیفیت. ہیروئن چی کی ہیروئن کو دیکھ کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ سکون میں ہے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ ارے ابھی یہ سٹا لگا رہا ہے تو سکون میں ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھنا جب اس کو سٹا نہیں ملے گا تو کیا حالت ہوگی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایسے ہی زنا اور شراب میں پڑنے والے جب تک اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں وقتی لذت ہوتی ہے، اس کے بعد بے سکونی کے کانٹے. ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. پھر ہر لذت کا انسان عادی ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، پھر چاہتا ہے اس سے زیادہ چاہیے مجھے. اور اللہ نے دنیا ایک حد تک دی ہے ہر ایک کو. لامحدود دنیا قارون اور فرعون کو نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قارون سے زیادہ کما سکتے ہیں. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ فرماتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے کتنے ہوں گے، چابیاں اتنی تھیں. اور فرعون کو کیسی حکومت، کتنی عیاشی، لیکن انسان کی صحت ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی. آپ کتنی دولت رکھ لیں، آپ اپنی صحت کو بریک نہیں لگا سکتے کہ میں جتنا جوان ہوں یہیں رک جاؤں. بالآخر آپ نے بوڑھا ہونا ہے اور صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونی. شراب پی لو جتنی مرضی پینا ہے، کب تک پیو گے؟ کچھ وقت کے بعد آپ کا جگر خراب ہو جائے. جیسے ہیروئن چی ہے نا، ہیروئن میں مزہ بہت زیادہ ہے، تباہی بھی اسی حساب سے. چرس میں مزہ کم ہے. میں نے نہ چرس پی کے دیکھی نہ ہیروئن پی کے دیکھی. کہیں آپ کہیں گے یار کیسی رپورٹیں پیش کر رہی ہے. لیکن چرسیوں کو بھی دیکھا ہے اور ہیروئنچیوں کو بھی دیکھا ہے. تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے زیادہ مزہ کس کو آ رہا ہے؟ ہیروئنچی کو آ رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ٹون ہو جاتے ہیں نا، بالکل ایسے. چرسی پھر بھی تھوڑے سے نارمل رہتے ہیں، ان کو کم مزہ آتا ہے. تو ان کو کم مزہ آتا ہے، لہذا ان کی صحت کم تباہ ہوتی ہے. ہیروئنچی کی فوراً. تو اللہ نے بتا دیا گناہ جتنا مزے کا ہوگا اتنا جلدی برباد کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ شراب بھی ایسا ہی ہے. تو ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو، تبھی بے سکون ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گوروں کی زندگی، یہ جو اتنی تفریحات میں لگتے ہیں نا گورے. میں ملیشیا گیا تو وہاں کچھ پکنک پوائنٹ تھے، وہ ہمارے دوست تھے ایک مولوی صاحب مسجد کے امام، مجھے لے گئے تو ہر جگہ گورے پہنچے ہوئے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اپنی پوری تنخواہ
تفریح میں اڑاتے ہیں. مجھے اتنا ان پہ ترس آ رہا تھا کہ ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے. ہم تو سفر میں ہوتے ہیں تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ بس دل چاہتا ہے کہ اب کہاں بھاگو, گھر بھاگو, ٹھکانہ ہے, ایک آشیانہ ہے. ان بیچاروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کتنی تفریح, کتنا سمندر, ساحل سمندر پہ ٹائم گزارے گا بھائی, کتنا ٹائم گزار لے گا؟ کیا رکھا ہے ساحل سمندر پہ؟ کیا ہے وہاں پہ؟ پڑے ہوئے ہیں رات کو بھی دن میں بھی, شرابیں پی رہے ہیں, بس زندگی اسی میں. یہ جو ہے نا گھر, یہ انسان کی نیچر ہے. جیسے پرندہ گھونسلہ بناتا ہے, دن بھر اڑتا ہے, رات کو کہاں پہنچتا ہے؟ اپنے آشیانے میں وہیں پہنچتا ہے. باقاعدہ ترتیب سے تنکے جوڑ جوڑ کے گھونسلہ بناتا ہے. تو ایسے ہی اللہ نے انسان کو گھر بار والا بنایا. بیوی بچے ہوں, گھر بار ہوں, فیملی ہو, ان کو کما کے بھیج رہا ہو, وہ بھی گھر میں عزت کریں. اس زندگی سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. اب تفریح, شراب, کباب, دیکھ کے بے سکونی ہو رہی ہے ان کو. کیا رہی کوئی زندگی ہے بیچاروں کی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے بال بچوں کی ٹینشن سے دور بھاگتے ہیں. تو ان کو دنیا نہیں, دنیا سے مراد سکون نہیں ملتا. وقتی طور پر پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, کروڑ پتی بن جاتے ہیں, لیکن کسی کام کا نہیں ہے وہ پیسہ. غریب آدمی تھکا ہارا گھر جاتا ہے نا, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی بھی کھاتا ہے, اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور دیندار آدمی کیا کرتا ہے کہ یار میں ابھی ان بکھیڑوں میں پڑ گیا تو تبلیغ میں کیسے نکلوں گا, خانقاہ کے میں سلوک کے منازل کیسے طے ہوں گے. گھر سے فون, ادھر مراقبے میں بیٹھے ہوئے, فون آئے گا جی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. مراقبے کی ایسی کی تیسی ہو گئی ساری. سمجھ رہے ہو؟ محاسبہ کرنے اپنے اعمال کا. ادھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی, بولیں کم بخت پھر گر گیا. بچے تو ایک دوسرے کو پٹائی بھی لگاتے رہتے ہیں, شکایتیں بہت لگاتے ہیں. ابو اس نے جو ہے نا کہیں بیٹھ جاؤ, آ کے بولیں ابو یوں کر رہا تھا, ابو ایسے بول رہا تھا. امی کو بھی شکایتیں, ابو کو بھی شکایتیں. آپ کے قابو میں تھوڑی ہیں وہ بچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ نہ. صحابہ کو کہا تزوجو, نکاح کرو, اولاد بھی رکھو, عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو, اولاد بھی پیدا کرو. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے جتنی عبادت ہو جائے وہ اللہ کو مقبول ہے. اسی لیے عورت کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے, یہ نہیں کرنے دے رہے, وہ نہیں کرنے دے رہے, ہائے کمبخت. کوئی بات نہیں, جتنی نماز ٹوٹی پھوٹی آپ سے ہو رہی ہے اللہ یہ نماز زیادہ اچھی قبول کرے گا اس عورت سے جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین مسجدوں میں آتی نماز پڑھنے کے لیے تو بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھی, کیونکہ بچے کہاں چھوڑ کے آتی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے 2-2 3-3 4-4 سال کے, وہ ساتھ لے آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ بچے پھر نماز میں تنگ بھی کرتے تھے, روتے بھی تھے. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے, سلام کے بعد کہتے جتنی خواتین نماز میں بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ بچے عیدی سینٹر میں جمع کراتے, یا تو مسجد میں نہ آئیں, پابندی لگاتے کہ ان کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایک اعتراض تو ہم یہ کرتے. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, ہم اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو کونے کی صف کے کونے میں جو خاتون کھڑی ہوئی ہیں اس کا بچہ رو رہا ہے, تو اس کو گھر میں یا اس کے سیلنسر لگا کے آیا کرو بچے کو, کیونکہ بچہ جب روتا ہے نا تو بغیر سیلنسر کے روتا ہے, وہ پوری اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے, پورا گلا پھاڑ کے روتا ہے. کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں, نکالو ان کو یہاں سے. اور خواتین کا مسجد میں آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر. تو آپ تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی تمہارے لیے جب مسجد میں آنا ضروری بھی نہیں ہے, ایک جائز کام ہے,
تو اس جائز کام کے لیے سب کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہی فرماتے ہیں نا کہ بھئی چلو فرض واجب ہوتا تو ہم کہتے بھائی بچے تو چھوڑ کے آ نہیں سکتی، مجبوری میں فرض کام ہے، فرض بھی نہیں ہے جماعت سے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا. کیسے؟ کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور ماں پریشان ہوتی تھی تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے. سمجھ رہے ہو کتنا خیال کیا بچے والی عورت کا کہ اپنی نماز مختصر کر دی کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہم ہوتے ہم کہتے تمہاری وجہ سے میں نماز مختصر کر رہا ہوں، میں تو خشوع خضوع سے آج پڑھنے والا، تو میرا پورا سورہ رحمان کا موڈ تھا، اور اس عورت کے بچوں نے چیپیں لگائی ہے، ٹیپیں، ان کی وجہ سے ہم قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر رہے ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہماری تو نماز، بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کتنی رعایت کی، کوئی بات نہیں. نہ پابندی لگائی مسجد میں آنے پر، نہ بچوں کے آنے پر پابندی لگائی، نہ ان کے رونے پر پابندی لگائی، اور نہ یہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کیا، بلکہ نماز کو کیا کر لیا؟ مختصر، اور حوصلہ افزائی کی. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی. اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں والی عورت کی کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی پسند بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کرتے کسی بھی لحاظ سے، کوئی بات نہیں. یہی مطلوب ہے، ہم نماز مختصر کر لیں گے، تم بچے نہ بچے جننا چھوڑو اور نہ بچوں کی تربیت چھوڑو. مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی بھائی؟ وہ بچے کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے؟ کوئی بات نہیں، لے آؤ ساتھ میں، ہم نماز مختصر کر لیں گے. کتنی ہو اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا، کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے. اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے، اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے، اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے. ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اگر مائیں بچے جننا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی، مسلمان ہر سطح پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے نا، پاکستان آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے. سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے، اتنے افراد ہی نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں، یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا اجر دے گا. اللہ کو یہ نماز پسند. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد پڑھتے تھے، حضرت کے 7 یا 8 بچے تھے، تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض دفعہ روتے تھے، فرماتے ہیں میں وہی نماز پڑھتا تھا، وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی نا، فرمایا وہی. اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر. فرمایا مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری مائیں بھی ہمیں پالتی تھی نا. یار کیا سے سمجھا یار بھائی، آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دفعہ رو رہا ہے وہ؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا، آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا. یہ تو نہیں کہ گلا دبا کے پھینک دیا ہو کہ یار کیا ٹینشن پال لی. جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی، تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دھونے کو برداشت کریں گے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے، تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے. بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، ہنستا بھی فری سٹائل میں. ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بہت تمیز سے ہنسیں گے. بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں، اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے، ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے دو، بس مسکرانے پر گزارا کرو. بہت بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے، بچہ فری سٹائل ہنستا ہے تو ہے، نان اسٹاپ ہنستا ہے. یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں، جو اندر ہے وہی اس کے باہر ہے. تو اس لیے بچہ رو رہا ہو، تنگ کر رہا ہو. اور ایک جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے رونے پر زیادہ پریشان بھی نہ ہوا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ہائے پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، رونے دو. بچوں کے لیے چیخ چیخ کے رونا ان کے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو بچہ چیخ چلا کے نہیں روتا اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، تحمل پیدا ہو. کیونکہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے، جس عورت میں برداشت نہیں، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا.
نہ وہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتے. اپنے بچے ہی برداشت نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے دنیا میں؟ اتنا چھوئی موئی بن کے زندگی گزارو گے نا، بالکل ہی ایسے بالکل چھوئی موئی بن کے ہائے اللہ ہوئی اللہ والی، تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے بڑے بڑے علماء بزرگوں کو جنہوں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، ان کے انہوں نے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے، بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے انہوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 بچے تھے. کیا یہ عیدی سینٹر نے پالے تھے؟ انہوں نے ہی پالے ہیں. اور دین کا کتنا کام کیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد، پوری آدھی دنیا فتح کی ہے. 40 بیٹے تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت علم پھیلایا ہے دنیا میں، بڑا کام کیا ان کا علمی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں. کوفہ میں بصرہ میں حضرت انس ابن مالک درس دیا کرتے تھے. بچے بتاؤں کتنے تھے؟ نہیں بتاؤں؟ بتا دوں. صحیح بخاری کے مطابق فرماتے ہیں 120 بچے تو وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں، اور 100 بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں. 100 بیٹے. کوفہ میں 4 آدمی ایسے گزرے جن کے 100 بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. دیکھے کا مطلب جو جوان ہو چکے تھے چلتے پھرتے. ان میں ایک انس ابن مالک بھی تھے. 4 بیویاں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی، لیکن بچے تو ہو گئے نا، چاہے باندی سے ہو چاہے بیوی سے ہو. انہوں نے تو پال بھی لیے، سب کچھ ہو گیا. بچے خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. بچے زیادہ ہوتے ہیں ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. ایک کو پالنا مشکل ہے، ہر وقت ماں باپ کے ساتھ چمٹا رہے گا وہ ہر وقت. تو خیر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترغیب دی ہے بھائی خاندان بھی ہوگا، اور مسلمان کا خاندان چھوٹا نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو بڑا خاندان ہے تو ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے. جب ذمہ داریاں ہیں تو مسجد میں آ کے اگر بیٹھ جائے گا تو ذمہ داریاں کون نبھائے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ آلو پیاز ٹماٹر انڈے لیتے آنا، دہی لیتے آنا، ٹینشن لینے کی، اسی میں ثواب ملے گا. جو آدمی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شخص جو کمارا چھڑا چھاٹ ٹینشن فری، سمجھ رہے ہو نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو فرائض واجبات پورے کر رہا ہے اور بچوں کی تربیت نگرانی میں پریشان رہتا ہے. غربت ہے، بچے روٹی مانگتے ہیں تو اللہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ رزق نہیں ہے میرے پاس، ان کا پیٹ کیسے بھروں. فرمائیے دوسرا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے پہلے کی نسبت. اس کی پریشانی پر بھی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. کیونکہ یہ بھی چاہ سکتا تھا نہ نکاح کرتا نہ اولاد پیدا کرتا، ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. جب نکاح ہی نہ ہو اولاد نہ ہو تو گیس کی ٹینشن ہے، گیس بجلی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہیں آفس میں ہی سو جایا کرو، وہاں سے نکلو مدنی مسجد شب جمعہ میں سو جاؤ. سونے کی جگہ بہت ہیں پوری دنیا میں، بہت ہیں جگہ سونے کی. جاگنے کے لیے جگہ چاہیے، سونے کے لیے تو جگہ ہی نہیں چاہیے. حقیقت ہے، کہیں بھی نیند آ جاتی ہے. بس میں سو جاؤ، ٹرین میں سو جاؤ، جب دھلے گی خود ہی نکال لیں گے تمہیں وہاں سے. اور PIA میں تو سو جاؤ، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو. اگلی پرواز میں خود ہی اٹھا دیں گے جب آپ آسٹریلیا پہنچو گے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جو ہے نا ٹینشن اولاد کی، بیوی بچوں کی، ہائے یہ، پھر بہنوں کی، بہن بیوہ ہو گئی، طلاق یافتہ ہو گئی، بلا لو اپنے گھر میں، کوئی بات نہیں. جب تک ماں باپ یہاں بھی بڑا ظلم کرتے ہیں. لڑکی کو طلاق ہو جائے کہتے ہیں اس گھر میں واپس نہیں آنا، بیوہ ہو جائے کہتے ہیں اس گھر میں نہیں آنا ہے واپس. سسرال والے الگ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ماں باپ نے اپنے گھر کے دروازے الگ بند کر دیے. لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ شوہر سے طلاق چاہتی ہے. والدین کو پتہ ہے کہ ہمارا داماد ظالم ہے، لیکن بیٹی کو منع کرتے ہیں کہ طلاق نہیں لینا. کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ٹینشن بن کے نہ آ جائے دوبارہ. کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے تمہیں سرپرست بنایا ہے، باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ برکت دے گا، آنے دو. دروازے کھلے رکھو، گھر اجاڑو نہیں جان جان کر. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے بولو کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے، دروازے کھلے رکھو. ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ اپنی بہن کا پورا خرچہ، اور 4 بیوہ بہن تھی اور 4 بچے، پورا خرچہ گھر کا اٹھا رہے ہیں. بہن گھر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، پورا راشن ڈال رہے ہیں کئی سالوں سے. مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا ایسے خاندانی لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تو ایسا چاہتے ہیں ایسے بنو، اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے، پوستیوں کی طرح پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کو پسند
نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہو, نہ 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 رہ نہیں سکتا مسلمان, کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر, کیونکہ میں تو صبح شام یہی کرتا رہتا ہوں, مجھے آلو, جہاں بھی خواب میں بھی آلو پیاز ٹماٹر, جیب میں بھی پرچے نکالوں گا 2 کلو آلو لکھا ہوا ہوگا, 3 کلو ٹماٹر لکھا ہوا ہوگا, 2 درجن انڈے لکھا ہوا ہوگا. اور اب میں ملاقات کا لوگوں کو ٹائم جو دے رہا ہوں نا, عصر سے مغرب, اس میں ملاقات کا طریقہ اور اسٹائل یہ ہوگا کہ آؤ ہمارے ساتھ پیچھے بائک پہ بیٹھ جاؤ, چلو انڈے لینے چلتے ہیں, گپ شپ بھی ہو جائے گی, آدھے انڈے آپ اٹھا لینا, آدھے آگے لٹکا دیں گے. کیا خیال ہے؟ تو صرف اس سے مستثنا ان لوگوں کی ہے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, کوئی بعض دفعہ کوئی بڑے عالم آ گئے, ان کو مستثنا کیا ہوا, ورنہ اب جو بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا تو یہ دماغ میں رکھے کہ بائک پہ پیچھے بیٹھے گا اور آلو پیاز ٹماٹر ہمارے ساتھ خریدنے جائے گا. اس دوران جو گپ شپ ہو گئی تو ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تو کسی کو نہیں اب معاف کرتا میں. بھائی ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے آپ بہت اچھے, بائک پہ بیٹھ جائیں پیچھے. کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, میں سائنسدان ہوں. بھائی ہے نا تو بیٹھ جائیں نا پیچھے. بس بوڑھے لوگ بزرگ لوگ اس سے مستثنا ہیں. تو اس لیے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, مجبوری میں مسجد سے باہر تو ہو, جاب بھی کرنی ہے, ملازمت بھی کرنی ہے, ظاہر ہے انڈے خریدنے کے لیے انڈے کے پیسے بھی تو چاہیے نا. مرغی بھی فری میں انڈے نہیں دیتی کہ آپ کے گھر آئے انڈا دے کے چلی جائے. مرغی بھی آج کل ٹھیک ٹھاک کھاتی ہے تو انڈا دیتی ہے وہ, ورنہ وہ نہیں دے گی انڈا, ہڑتال کر دے گی, اس کا خرچہ الگ ہے. تو اب کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے اس کے لیے کمانا بھی ہے, تو کمانے میں جو ٹائم لگے گا, تو کتنا مسلمان جو ہے نا وہ ایسی اس کی زندگی ہے. تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا, مگر دل کہاں اٹکا ہوا ہو, مسجد کی طرف. دل چاہتا ہو کاش 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 مسجد میں ہی رہتا میں 24 گھنٹے, اتنی محبت ہو اس کو مسجد سے. لہذا جب وقت ملتا ہے, فارغ ہوتا ہے, تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مسجد. نماز سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ. کچھ تو ہوتے ہیں نا تکبیر اولیٰ میں پہنچتے ہیں, کچھ دوسری جگہ میں پہنچتے ہیں, کچھ آخر میں سلام میں پہنچتے ہیں, اور کچھ بالکل جماعت نکلنے. ان کا ہمیشہ معمولی ہوتا ہے ادھر امام نے سلام پھیرا اور مسجد میں داخل ہوئے وہ. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ادھر اذان ہوئی اور فوراً مزہ آتا ہے ان کو اللہ کے سامنے بیٹھنے کو. اس کو علماء نے ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. فرمائیں کہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا, محبت, تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر محبوب نے جو کام آپ کے ذمے لگایا ہے آپ نے وہ نہیں کیا تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے. تو ناراضی سے بچنے کے لیے محبوب کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے, ملاقات کو مختصر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہے آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ بھئی آ جاؤ, قائد اعظم کے مزار پہ آ سکتے ہو, یا بی اما پارک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کلفٹن کا پارک ہے, تو پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی مغفرت فرمائے, بانی قوم کا کیا حشر کیا اس قوم نے, مزاروں پہ ڈیٹیں لگ رہی ہیں. تو آپ کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دیا. گورنمنٹ بھی کو بھی تھوڑا سا شعور نہیں ہے کہ کم از کم اس جگہ کو تو پاک کرے ڈیٹنگ پوائنٹ سے. تو آپ جناب پہنچ گئے. اب جس سے ملاقات تھی, ڈیٹنگ پوائنٹ تھا, آپ ٹائم پہ پہنچے. اب آپ بڑے خوش ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہے اور ایک ایک وقت آپ کے لیے گزارنا مشکل نہیں ہوگا, مزیدار ہو جائے گا. اور آپ چاہیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک وقت آپ کے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مشکل تھوڑی ہوگا, وہ تو چاہے گا کہ یہ وقت یہاں پر رک جائے, وقت نہ گزرے. تو اب کیا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے, محبوب نے آپ کے ذمے کام لگا دیے کہ جاؤ ایسا کرو, 2 چھولے کی پلیٹ لیتے آؤ, 2 برگر لیتے آؤ, پیزا لیتے آؤ. آپ جاؤ گے دوڑے دوڑے اور آؤ گے دوڑے دوڑے, سستی سے نہیں جاؤ گے. دل تو چاہے گا کہ جاؤں نہیں, لیکن جانا کیوں پڑ رہا ہے آپ کو, مجبوری کیا ہے کہ بھائی محبوب ناراض نہ ہو جائے, یار بولا ہے تو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ لائے 2 برگر, پیسے بھی محبوب نہیں دیے. اب آپ کو پیسے خرچ کرنے کا غم نہیں, کیونکہ وہ تو اس نے پیسے دیے, لیکن ڈر کس بات کا ہے کہ بھائی یہ جو ٹائم تھا نا ملاقات کا, یہ کس میں ضائع ہو رہا ہے. تو کرو گے تو آپ کام اس کے, لیکن دل وہیں اٹکا رہے گا کہ کاش یہ کام نہ لگایا ابھی ذمہ.
پھر جناب اس نے کوئی کام کہہ دیا، جیسے آپ برگر لے کر آؤ، ایسا کرو جاؤ یہ کام کرو، اب آپ جاؤ، تو آپ کا سارا دن اس ایکٹیویٹیز میں گزرے گا، مگر دل کہاں اٹکا رہے گا؟ بولو نا بھائی، محبوب کے پاس۔ دل چاہے گا کہ یار ادھر ہی بیٹھے رہتے تو اچھا تھا، کر بھی رہے ہیں، اس کا حکم ہے، ورنہ ناراض ہو جائے گا، ورنہ جتنا ٹائم دیا اتنا بھی نہیں دے گا۔ تو اہل اللہ جو ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کو نماز میں، ذکر اللہ میں، روزے میں، تلاوت میں، عبادت میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ بیوی بچے رکھو، اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ مخلوق میں جا کے تبلیغ اور دعوت کا کام کرو، تو یہ کبھی مخلوق میں نہ بیٹھتے، یہ تنہائی میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے، اتنا کماتے جس سے کمر سیدھی ہو جائے، عبادت کی طاقت پیدا ہو جائے۔ بس کہتے بھائی اتنا کماؤ تاکہ نماز کے لیے بھی تو کچھ توانائی چاہیے نا، روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی چاہیے، اتنا کماتے، باقی سارا وقت کس میں گزارتے؟ عبادت میں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو بیانات کر رہے ہو یا دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، اس میں اخلاص ہے یا نہیں، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کو اگر اللہ یہ کہے کہ یہ کام چھوڑ کے میری عبادت میں لگ جاؤ، تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ اگر خوشی ہوگی تو اس کی علامت ہے کہ یہ سارے کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور واقعی اللہ سے سچی محبت۔ اگر غم ہوگا، یار اللہ نے کہہ دیا میری عبادت کرو، میں تو اتنا لوگوں میں بیان کر رہا تھا، واہ واہ ہو رہی تھی، اور سبحان اللہ ادھر سے نعرے لگ رہے تھے، اور جناب یہ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی ہو رہا تھا، اور جناب یہ سارے کام کر رہا تھا، میں تبلیغ بھی کر رہا تھا، 6 مہینے 4 مہینے کی جماعتوں میں بھی جا رہا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ گھر میں بیٹھو صرف میری عبادت کرو؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ جس کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کو خلوت میں، یا خلوت نہ بھی ہو، بے شک جلوت ہو، لیکن نماز میں، عبادت میں لطف اور مزہ، بولو بھائی، زیادہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس کو مجمع میں زیادہ مزہ نہیں آتا۔ مجمع بھی انسان کی فطرت ہے، انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے، تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، لیکن زیادہ لطف کس میں آتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ اور آج کل آپ حالات دیکھ لیں، پبلک کے سامنے تو رو رہے ہیں، آج کل سارے خطیب نہیں، بعض خطیبوں کو دیکھا ہے، پبلک کے سامنے تو نبی کی یاد میں فجر کی نماز گول، جان کر نہیں پڑھتے۔ ایک تو ہے نا، چلو انسان کو بیماری ہے یا کوئی آنکھ نہیں کھلی، وہ تو ہر آدمی کے ساتھ ازر ہوتا ہے، نہیں پڑھ رہے، مزہ ہی نہیں آتا نماز میں، دل نہیں لگتا، دل چاہتا ہے جلدی سے نماز چھوٹے، نماز ختم ہو جلدی سے۔ تو یہی حال دنیا کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، دل اٹکا لے، تاکہ ذرا سا، بالکل ایسے ہی ہے کہ محبوب کے لیے برگر لینے گئے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے پیکنگ کرا کے جلدی سے واپس پہنچو، یہ نہیں کہ وہیں دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ، یار اچھا ہے تھوڑا سا فری ہو گیا میں، ریلیکس ہو گیا، اچھا اس بہانے، اور اس سے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، سب سے آخر میں میرا نمبر لگا دینا تاکہ اتنی دیر میں میں تھوڑا سا سٹے مٹے لگا لوں بیٹھ کے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو اللہ سے محبت بھی، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، تو عبادت کی کثرت سے بھی بسا اوقات اکتا جاتا ہے، وہ اکتانا وہ غلط نہیں ہے، وہ تو فطرت ہے، وہ تو ہر ایک اکتاتا ہے، 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ لیکن یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے، یاد رکھو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ کہیں آپ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں، یار ہماری تو یہ کیفیت ہے نہیں، ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ کوئی بات نہیں، دل نہیں چاہتا، دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو اپر لیول اونچے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے نا۔ اور بھائی بہت ہی خاص لوگ ہیں نا، بولے ادھر آؤ بھائی، جیسے بل میں لائن لگی ہوئی ہے نا، تو لائن میں لگ کے تو بل سب کا جمع ہو جائے گا، لیکن خاص بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے ہٹاتے ہیں، بھائی آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں، آپ ایئر کنڈیشن روم میں ادھر بیٹھیں، چائے منگوائی جائے گی آپ کے لیے، آپ کا بل جمع ہو کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو میدان حشر میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، آپ کے فرائض واجبات پورے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا تھا عبادت کرنے کا، آپ کا دل نہیں چاہتا تھا تبلیغ میں جانے کا، آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں تنہائی میں بیٹھ کے، نہیں چاہتا تھا، مگر آپ نے یہ کام کر لیے سارے، تو قواعد پرچہ مکمل کر دیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ میدان حشر میں انشاءاللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ لیکن اگر دل مسجد میں اٹک گیا اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے، مطلوب ہے شریعت میں۔
مقصود اگرچہ نہ ہو مگر محمود ہے، محمود مطلوب نہیں، محمود ہے، بہت پسندیدہ کیفیت ہے، دل اٹک جائے مسجد میں۔ اسی طرح عورت، بچہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا، دل نہیں لگ رہا نماز میں، کوئی بات نہیں، پھر بھی پڑھے گی تو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے ہمارے حضرت کی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو بھی نماز میں اور مزہ آ رہا ہے، اور مزہ آ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور اس اولاد کے رونے پر میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا، یہ سوچ کے نماز میں اور خشوع پیدا ہو گیا، تو یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے۔ اسی طرح خاتون، عورت اگر یہ سوچے کہ اللہ نے یہ بچے مجھے دیے، یہ تنگ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کے رونے سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے، تو یہ سوچ کے نماز میں اور مزہ آنا شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی کیفیت ہے۔ عورت کا دل مسجد میں اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت کا دل عبادت میں، عورت کے لیے ترغیب یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد سے بہتر ہے۔ مسجد میں آنے کی بھی عورت کو اجازت دی شریعت نے، مگر افضل کیا قرار دیا؟ گھر میں نماز پڑھے۔ تو اب عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں میں ایک کمرے کو مسجد بناؤ، خواتین کے لیے خاص طور پہ، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز ہونی چاہیے۔ تلاوت کا ایک کمرہ، اگر اللہ نے زیادہ کمرے دیے، گھر بڑا ہے، آپ کو مالی وسعت دی ہے، تو ایک کمرہ کس کے لیے خاص کر دیں؟ عبادت کے لیے۔ وہاں بچوں کا داخلہ ممنوع، کیونکہ بچے وہاں ناپاکی کریں گے، تو بچوں کو پابندی لگا دو، بیٹا یہ باقی کمرے تم لوگ کے لیے، یہ کمرہ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ پھر اگر کسی بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، جو سو گئے ہیں وہ سو جائیں، جو تنگ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ آ جائیں۔ پھر وہ چونکہ جو آپ کے اختیار میں تھا وہ تو کر لیا، جو غیر اختیاری چیز ہے اس پہ اجر۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، بچے کے رونے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، یہ جب ہے جب خود سے روئے۔ اب آپ مسجد میں خاتون بچے کو لے آئیں، وہ نہیں رو رہا، چماٹ مار کے اس کو رلا رہی ہیں، رو تاکہ امام نماز مختصر کرے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ خود سے جو آزمائش آتی ہے اس پہ اجر ملتا ہے، اور جو ہماری حماقتوں کی، بچے کی صحت کا خیال ہی نہیں کر رہے، لہذا وہ سارا دن ٹینٹیں لگاتا ہے۔ آج بچوں کو بسکٹ کھلائے جا رہے ہیں، چاکلیٹیں کھلائی جا رہی ہیں، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، پھر کھانسی، نزلہ، یہ جو پاپڑ آ رہے ہیں پتہ نہیں پلاسٹک ہے کیا ہے، یہ جو پاپڑ کھلائے جا رہے ہیں ان کو، اس میں ٹاٹری ہوتی ہے، گلا خراب، 24 گھنٹے بچے بیمار۔ بالکل آج کل سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ میں دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ بچہ پالنا یاد رکھو بہت آسان ہے، بچوں کی صحت کو مینٹین رکھنا بہت آسان ہے۔ کچھ تو بیماریاں ایسی جو بیماریاں ہیں ہی نہیں، رونا تو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو پھیپھڑے، بچوں کو کبھی کبھار موشن ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے، ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ ہاں تو 1-2 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر وہ RS سے اس کو پلانا پڑتا ہے تاکہ وہ، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہے، تو کبھی کبھار، ایسا نہیں ہوگا بار بار ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں کو جو ہے نا، یہ نزلہ، ناک بہ رہی ہے، یہ سب بچوں کی بہتی ہے۔ بچپن میں تو یہ اتنی نارمل چیز ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے بچوں کی ناکیں، بچے جو ہے نا 24 گھنٹے سڑ 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 کرتے ہی رہتے ہیں، چلتا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو اللہ نے بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے ان میں، گرتے ہڈی نہیں ٹوٹتی ان کی، مڑ جائے گی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی حساب سے، اللہ کو پتہ ہے نا یہ سب کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی کھائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو بچوں کی صحت کا اگر خیال کرنا ہے، 2-4 کام کر لیں، ان کی خوراک پہ کنٹرول کر لیں بس، ان کو دکان سے کوئی چیز مت کھانے دیں، نہ بسکٹ نہ چاکلیٹ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، موضوع تو نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے، اجازت دیں آپ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوا اور اس کو دماغی بیماری ہو گئی۔ دماغی بیماری یہ ہو گئی کہ وقت سے پہلے دماغ کی گروتھ زیادہ ہو گئی، یعنی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر باتیں بڑوں والی شروع کر دی، تو یہ بیماری ہے۔ اس کو جناب وہ لے کر گئے ہاسپٹل کہ بھئی اس کا علاج ہوگا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن ہوگا۔ آپریشن کے لیے بے ہوش کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں رہا بے ہوش کر رہے ہیں تو بے ہوشی کا انجیکشن اثر نہیں کر رہا، اس کا دماغ اتنا بیدار ہو گیا کہ اثر نہیں کر رہا، بڑی مصیبت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا اس کو کسی سائیکیٹرک کے پاس لے کر جائیں۔ سائیکیٹرک کے پاس لے کر گئے، اس نے دوائیاں لکھ کے دے دیں۔ سائیکیٹرک کے پاس گئے، ایک دفعہ دوائیاں شروع کر دی تو موت تک مصیبت میں آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں آپ نے شروع کرا دی ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے نشے کی دوائیں ہوتی ہیں، سوتا رہے گا، اور ابھی اتنا عمر ہے بچے کی، 7 سال کا بچہ تھا وہ، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور علاج بتاؤ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک علاج ہے مگر آپ اس پر عمل کریں گے نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جی بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا 6 مہینے تک بازار کی چیزوں پہ پابندی لگا دو،
چیخے چلائے روئے, گھر تباہ کر دے, اجاڑ دے, کچھ بھی کر دے, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک دے, دکان سے کوئی چیز اس کو لے کر, بولو نا بھائی, نہ بسکٹ, نہ چاکلیٹ, نہ کیک, نہ سلینٹی, اور نہ جناب چپس, نہ پاپڑ. یہ یاد رکھو, یہ جتنی کمپنیاں ہیں کھلانے کی, یہ ہماری صحت بحال کرنے کے لیے نہیں بنی, یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے. پیپسی والے پیپسی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم موٹے تازے ہو جائیں. اگر وہ اس لیے بناتے تو لسی بناتے نا, پیپسی تھوڑی بناتے. وہ کیا خیال ہے, وہ لسی بناتے. پیپسی میں پتہ نہیں کتنے 24 چمچے, 12 یا 24 چمچے جو ہے نا اس میں چینی ہوتی ہے. چینی تو ویسے ہی وائٹ پوائزن ہے, اور 24 چمچے چینی ڈال کے پی رہے ہو یار. وہ تو ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا. 24 چمچے چینی, کتنی بڑی عذاب ہے جو اپنے شوگر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں. اور کیفین الگ ہے اس میں. سب سے زیادہ کیفین ڈیو میں ہے. ڈیو میں کڑک سی تیز دودھ پتی پینے سے وہ کیفین نہیں آتی جو ایک ڈیو پینے سے آ جاتی ہے. اتنی زیادہ کیفین جب باڈی میں جائے گی تو وہ وقتی طور پر تو بڑا زبردست اچھل رہا ہے, ایسے ہی جیسے کوئی سٹا لگا کے کیسی طاقت آتی ہے, مگر وہ سٹے کی طاقت ہوتی ہے, وہ حقیقی طاقت تھوڑی ہوتی ہے. وہ تباہ کر رہا ہے اندر سے باڈی کو, تیزابیت الگ پیدا. بہت سارے اس کے نقصانات ہیں, بھی کیا میں اس پہ بات کروں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ بچے پر 6 مہینے بالکل پابندی لگا دو, باہر سے کچھ نہیں خرید کے کھلانا سوائے پھل فروٹ کے, وہ تو قدرتی چیزیں. ایسا ہی کیا. 6 مہینے بچہ الحمدللہ بالکل. کہہ رہے ہیں پھر جب مصیبت آتی تھی نا, بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا تھا, تو ہم نے گھر میں اس کے لیے بسکٹ بنانا شروع کر دیے. گھر میں اس کے لیے دودھ کی کوئی کھیر ویر بنانا شروع کر دی, باہر سے چاکلیٹ نہیں لیتے تھے. الحمدللہ 6 مہینے میں بچہ بالکل نارمل ہو گیا. تو بچے کو جو ہے نا, میں ایک خوراک کا شیڈول بتا دوں آپ کو, بچے کو وہ کھلا لیا کریں. خواتین بھی بیان سنتی ہیں نا, اور یہ ہوائی نہیں, میں نے 6 مہینے اپنے 2 بچوں کو خود پالا ہے, صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ 6 مہینے ان کو کوئی صرف وہ کھائیں گے جو میں کھلاؤں گا. یہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ 6 مہینے بچوں کو میں نے کہا کہ وہ کھائیں گے جو, بڑی مصیبت, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خواتین سے لڑ نہیں سکتے آپ. اور زیادہ اس میں حکیم بھی بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑا بہت, اب اتنا نہیں گھر میں جا کے بالکل وہ ایک دم اس کو وہ بنا دیں, آپ شرعی حکومت نافذ کر دیں. بعض لوگ گھر جا کے خواتین سے پھڈے شروع کرتے ہیں, بسکٹ کیوں ہے اس کے ہاتھ میں, پٹا. اب اتنا بھی فری ہونے کی معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل یہ ہے. باقی گھر میں جا کے ایک دم سے اس کو نافذ کر دینا یا بیوی سے لڑنا شروع کر دینا, یہ بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا بہت بیگم کو ورک شاپ کروائیں ایسی صحت کے حوالے سے, یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دکھائیں جس میں پتا ہو کہ یہ کیا کیا نقصانات ہیں, ذہن بنائیں اس کا, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا, پھر معاملہ خراب. بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, آپ ٹینشن سے بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, پھر آپ پہ دھبا بھی لگ جائے گا فنڈامنٹلسٹ کا. تو میں نے 6 مہینے تجربے کیا, اس کے بعد میرے بھی اعصاب ڈھیلے ہو گئے. میں نے کہا کھا لے ہر جا کے جو مرضی. اب وہ ہمارے بچے بھی پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کھانس رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کریں, نہیں کنٹرول ہوتا. لیکن علم تو ہونا چاہیے نا, تاکہ مکمل نہ چھوڑ سکے تو کچھ تو ہونا. تو ہم نے بھی 6 مہینے کرا, اس کے بعد ہم بھی ڈھیلے ہو گئے. اب کیا کریں, ساری دنیا کے بچے پاپڑ کھا رہے ہیں, ہمارا بچہ کہے گا, ہم ان کو کہیں نہیں بیٹا وہ کھاؤ, شکرکندی کھاؤ. تو وہ ویسے ذہنی مریض بن جائے گا, ویسے ٹینشن سے ہی ہو جائے گا. تو 6 مہینے میں نے اپنے 2 بیٹوں کو کیا کھلایا, ایک تھا 5 سال کا, ایک تقریباً 3 سال کا ہوگا. روٹی میں صبح دیسی گھی لگا دیا اور شہد لگا دیا, صبح کھلا دیا ان کو, اور دوپہر کو بھی ایک روٹی کھلا دی. اگر کھائی انہوں نے تو کھائی, نہیں تو آدھی کھا لی. رات کو بھی ایک روٹی کھلا دی, ایک ابلا ہوا انڈا کھلا دیا, اور کبھی 1 کپ دودھ پلایا, کبھی نہیں پلایا. بس نہیں آ رہی بات. ہاں وہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کو شہد کے بجائے, شہد سے دل بھر گیا ان کا, تو کبھی شوربے میں روٹی ڈال کے کھلا دی, گوشت کے شوربے میں, یہ تھوڑا بہت. لیکن روٹی کے علاوہ ڈبل روٹی نہیں, بریڈ نہیں. ڈبل روٹی بیمار کرتی ہے, اس میں توانائی نہیں ہے, بیماری زیادہ ہے. روٹی کھلائیے, ڈبل روٹی نہیں. چاول بہت کم, بہت کم, کبھی کبھار روٹی کو فوکس کیا, اور شہد اور دیسی گھی جو ہے رول بنا کے نا بچے کو پکڑا دیں. بچہ ایسے تمیز سے بیٹھ کے نہیں کھاتا جیسے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں, وہ نہیں کھائے گا تمیز سے. اس کو رول بنا کے آپ نے پکڑا دیے, چلو کھیلو اور کھاؤ. بس یہ نگرانی کہ یہ روٹی اس کے پیٹ میں اترنی چاہیے,
یہ کھائیے کہ نہیں کھائیے اسے. تو میں آپ کو یقین سے بتاؤں 6 مہینے میں پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی ہے. ورنہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو ہر ایک کھانسنا شروع کرتا ہے, ہر ایک بیمار ہوتا ہے, اور وہ بچے ہر وقت بیمار رہتے تھے. کبھی پوٹیاں لگی ہوئی ہیں, کبھی نزلہ ہو رہا ہے, کبھی بخار ہو رہا ہے. اور جس دن یعنی 6 مہینے میں صرف ایک دن بہت زیادہ سردی تھی تو ایک بچے کو ہلکا ہلکا زکام شروع ہوا, تو میں نے یہ جو بنفشہ شہتوت ہے نا, گرم پانی میں 2 چمچے ڈال کے رات کو سونے سے پہلے پلا دیا, صبح وہ بھی ٹھیک. 6 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, بالکل فٹ فاٹ, ایک کھانسی نہیں, کوئی پھنسی نہیں, کوئی دانہ نہیں, پیٹ خراب نہیں, بہترین صحت الحمدللہ. 6 مہینے کے بعد پرہیز توڑا, جس دن پرہیز ٹوٹا اسی دن بیمار ہو گئے. نہیں آ رہی بات؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ یہ پرہیز کیا توڑا تھا؟ دکان سے بسکٹ لے کے کھلا دیے ان کو, یہ پرہیز توڑا ہے. 2-4 دن کے بعد ان کو میں نے کوکا کولا پلا دی تھوڑی سی, میں نے کہا چلو پی تو چلتا ہے. بخار ہو گیا, اتنا تیز بخار ہوا ہے کہ ایسے کانپ رہا تھا. تو یہ ہے بازار کی چیزوں میں اور گھر کی چیزوں میں فرق. اور مزید طاقتور بنانا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو دو, صبح کھا لو. پھر بھی اگر طاقت نہ آئے نا تو پھر آپ کے اندر پولیس بھی طاقت نہیں لا سکتی, یہ بتا دوں آپ. کھجور کو گرم دودھ میں رات کو بھگو کے صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دیا کرو. خدا کی قسم اگر پھر بھی طاقت نہیں آ رہی تو یہ یا تو پلاسٹک کا کھجور ہے یا یہ دودھ نہیں ہے. نہیں آ رہی. کھجور ایسی پاورفل چیز ہے, آئرن بھی, دنیا کا کوئی وائٹامن ایسا نہیں ہے جو کھجور میں نہ ہو. اور دودھ بھی مل گیا اس کے ساتھ. دودھ کا خرچہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس, غریب ہو, تو کھجور کو پانی میں بھگو دو, وہ شربت پلا دو صبح بچوں کو. اتنی طاقتور چیز ہے, مگر والدین نہیں کرتے. ڈاکٹروں پہ اڑا دیں گے, اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیں گے. ڈاکٹروں پہ خرچہ, ٹیکے لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اس کا بیچارے کا کچومڑا بنا دیتے ہیں اینٹی بایوٹک کھلا کھلا کے. ایک بیماری ٹھیک کرتے ہیں دوسری پیدا ہو جاتی ہے. اینٹی بایوٹک کھلائی تو پھر پیٹ خراب ہو گیا, پیٹ کی دوائیں چل رہی ہیں اس کی, تو ایک مصیبت. پھر وہ ریزسٹنٹ پاور ہی ختم ہو جاتی ہے جوان ہو کر. پھر وہ باقاعدہ ٹیبلٹ پہ آ جاتا ہے, گولیوں پہ آ جاتا ہے. وہ اب گولیوں کے بغیر چلے گا نہیں وہ. تو اگر اس کو تمیز سے تھوڑا سا خرچہ بھی کم ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جو بالکل وہ تو اس سے بھی آگے ہیں اور بڑی کھاتی پیتی فیملی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں پتی لوگ ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنا خرچہ بچا رہے ہوں گے. لاکھوں پتی ہیں, وہ سارے بچے باہر ہیں ان کے اور سب کمانے والے. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ بچوں کو باہر سے کچھ نہیں کھلائیں گے. جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے نا, ماں کی فیڈ سے ٹھوس غذاؤں پر آتا ہے, تو بھی سیریلیک نہیں کھلاتے. وہ روٹی کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈر مشین میں, سمجھ رہے ہو, اور اس میں گرم دودھ ڈال کے نرم کر دیا. یہ تھوڑا تھوڑا اس کو کھلانا ہے. روٹی پہ آئے گا بچہ ڈائریکٹ, یا کیلا کا کھلا دیا, روٹی کھلا دی. سیریلیک نہیں, سیریلیک نہیں. سیریلیک میں پاور بالکل, ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو چسکا لگ جاتا ہے, پھر وہ روٹی نہیں کھاتا, اور طاقت اور توانائی بالکل بھی نہیں. ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں رہتا الا ماشاء اللہ, سوائے جو تھوڑا سا اس میں شکر ہے. تو ڈائریکٹ کس پہ لے آؤ, پٹھانوں کے بچے دیکھیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ دودھ سے ڈائریکٹ کس پہ آتے ہیں, روٹی پہ. پٹھان کیا کرتا ہے, میں نے ہمارے ایک پٹھان آگے ٹھہرے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, پشاور سے آئے تھے, میرے دوست تھے. میں نے کہا چلو 2-3 دن یہاں ٹھہر جائیں. بڑے بھائی ان کا بچہ میں نے دیکھا, اتنے کلائیاں اس کی, اور اتنا چھوٹا سا تھا. میں نے کہا تو پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے یہ. میں نے کہا یہ 4 سال کا پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے, 4 سال کا, کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں قد چھوٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے بھی 4 سال, اتنا مضبوط. میں نے کہا اس کو آپ نے کیا کھلایا؟ انہوں نے کہا دودھ ماں کا جب پیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دیتے ہیں, اسی روٹی کو چوستا رہتا ہے, چوستا رہتا ہے, چوستا رہتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہڈی پکڑا دیتے ہیں, بڑے گوشت کی ٹھنڈی کر کے ہڈی پکڑا دی, ہڈی کو چوستا رہتا ہے, اور اسی میں سے گودا نکال کے یا اس کی جو بھی وہ سارا دن پکڑ کے نا اسی کو چوستا رہے گا ہڈی کو. یہ کھلاتے ہیں. میں نے کہا سیریلیک, پتہ ہی نہیں, کہہ رہے ہمیں کیا پتہ سیریلیک کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں وہی روٹی چوس اس کے پھر چبانا سیکھتا ہے, پھر اسی کو نگلنا سیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں کراچی میں, پنجاب میں بچوں کو کھلانا کتنا مشکل کام ہے. کھانے پہ بٹھائیں, بیٹا کھا لے, منتیں مانتی ہیں عورتیں, اللہ 2 رکعت نفل پڑھوں گی اگر آج یہ چاول کھا لے گا.
کھاتے ہی نہیں ہے بچے, اس کو چاکلیٹوں اور ان کی سیریلیک کی عادت پڑ گئی ہے. یا اللہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گی اگر آج اس نے کھانا ٹائم پہ کھا لیا. کھاتا ہی نہیں ہے وہ. یہ تیل میں تلے ہوئے چپس بھی, تیل بھی بچوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تیل جو ہے نا, تیل والی چیزیں, دیسی گھی کھلاؤ بچوں کو, پکائے بغیر. دیسی گھی اگر پکا لیا تو وہ بھی نقصان دیتا ہے, پکائے بغیر جو دیسی گھی ہے نا وہ. تو ہمارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا آج کل پاکستان میں کہ وہ کھا ہی نہیں رہے. اور اس پٹھان کے بچے کو میں نے دیکھا, ہم کھا رہے ہیں, سامنے سے پوری روٹی اٹھا کے بھاگ گیا, ایسے کر کے کھا رہا ہے, خالی روٹی کھا گیا بغیر سالن کے. گندم میں تو بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے. میں نے کہا یار, اور وہ خود بھی ایسا ہی تھا, وہ جاندار ماشاءاللہ. کہہ رہے ہم لوگ نہیں, یہ سیریلیک کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, پھل بھی نہیں کھلاتے. کہہ رہے ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں پھل کھلانے کے, غریب لوگ ہیں, ہم تو ایسے ہی چلا رہے ہیں. وہ روٹی کھا کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ نے پیسے دیے تو پھل بھی کھائیں, بچوں کو بھی ضرور کھلائیں. نہیں دیے تو یقین کر لیں صرف روٹی سے ساری جسمانی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. صرف گندم میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے, سب کچھ ہے گندم کے اندر. میرا ایک بیان ہے گندم کی روٹی, ضرور سنیں وہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد. پھر بھی گھر جا کے زیادہ سختی نہیں کرنا کہ بسکٹوں کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا, جو بسکٹ کھائے گا وہ دائرہ اسلام سے. تھوڑا سا ماحول معاشرے کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اگر میاں بیوی دونوں کا ذہن میچ کرتا ہوں نا, پھر بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یا تو عورت کا ذہن بن جاتا ہے, شوہر کا نہیں بنتا, شوہر کا بن جاتا ہے تو بیوی کا نہیں بنتا, تو پھر پھڈے بازی ہوتی ہیں, پھر درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. تو بہت بڑے, اب سوال پیدا ہوتا ہے اٹکے گا کیسے. تو بھائی اٹکے گا ایسے, ایک تو آخرت کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے, یہ آل اولاد یہی ہمیں کل قبر میں اتاریں گے, تو ان سے محبت بھی اللہ سے محبت کے بعد ہونی چاہیے, یہی ہمیں قبر میں اتاریں گے کل, یہ بزنس, یہ بنگلہ. اور دوسری بات یہ کہ نفلی عبادت زیادہ کرنی چاہیے. جس چیز کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ دل چاہنا بھی شروع ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے, جس چیز سے کراہت ہے نا کام زیادہ سے زیادہ کرو. دیکھو جو شراب پیتے ہیں پہلی دفعہ میں تھوڑی اچھی لگتی ہے ان کو, کتنی غلیظ اور گندی بدبودار چیز ہے. تو جب اس کے عادی بن سکتے ہیں تو نماز اتنی میٹھی مزیدار اور عبادت ایسی مزیدار چیز ہے, اس کی لت کیوں نہیں پڑے گی, اس کی عادت کیوں نہیں پڑے گی. تو ایک دفعہ ہمت کر کے کثرت سے عبادت کر لی جائے تو عبادت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے, پھر عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر لطف نہیں بھی آئے ساری زندگی تو ٹینشن نہیں لینی ہے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ لوگ پھر فون کرتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا عبادت میں, کیا کریں. تو کوئی بات نہیں یار, نہیں آ رہا تو جب کسی کام کا دل نہ کر رہا ہو اور وہ کام کیا جائے تو دگنا اجر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن جو تلاوت کر سکتا ہے اچھی طرح سے, وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا. وہ فرشتے جو اللہ کے خاص مقرب ہیں, اور جو بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے قرآن تو اس کو تلاوت میں دگنا اجر ملتا ہے, ایک تلاوت کا اور ایک جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں. تو اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا تو بھی نماز پڑھو, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. دل نہیں لگ رہا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, یہ ایک الگ کیفیت ہے. اور ایک دل تو چاہ رہا ہے مگر نماز جب نیت باندھتے ہیں تو پھر دماغ غائب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کاروبار بھی کرو گے, سارا دن آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہے ہیں, سارا دن باس سے لڑ رہے ہیں یا خود باس بن کے امپلائیز کو, تو جب ظہر کی نیت باندھو گے تو پھر دماغ میں وہی آنا شروع ہو جائے گا نا, تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو ہمارا کام ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں, جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان مت ہوں. ایک ملفوظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا, سجدے میں مزہ نہیں آتا, سجدے میں جاتا ہوں تو بھی دماغ سر اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے مگر خیالات ادھر ادھر, کوشش کرتا ہوں پھر بھی خیال, کیسا بیکار سجدہ ہو گیا یہ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ اگر بیکار ہے تو یہ والا سجدہ مجھے کر سکتے ہو تم. کتنا زبردست جواب دی کہ یہ اگر بیکار سجدہ ہے یا یہ نماز بیکار ہے تو میری طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہو, یا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ اتنا قیمتی سجدہ ہے کہ یہ صرف کس کے سامنے ہو سکتا ہے, اگر بیکار چیز ہوتی تو مجھے دے دیتے نا یہ سجدہ. پتہ ہے کہ اس کی قیمت کا, یہ والا سر
جھکے گا چاہے بغیر خیال کے بھی جھکے، تو کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ. یہ والی ہاتھ باندھ کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بے شک ہمارا دماغ کہیں ہو، پھر بھی ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ صرف اللہ کے سامنے. مخلوق کے سامنے 2 نمبری سجدہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب سجدہ یہ 1 نمبر ہی ہے. ہاں دماغ نہیں لگ رہا، وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کی. ٹینشنیں پہلی مارکیٹ میں بہت ہیں، اوپر سے یہ ٹینشن بھی لے لے آدمی. تو یہ نماز پڑھے، فرائض واجبات پورا کرے. اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل مسجد میں اٹک جاتا ہے، ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں کہ ان کو مسجد میں زیادہ لطف آتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا مسجد. اور مسجد میں مزہ آنے کا مطلب، لطف کا مطلب نماز سے پہلے پہنچ جائیں. بعض لوگوں کا معمول ہے ادھر اذان ہوئی ادھر مسجد میں پہنچ گئے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں پہل کرتے ہیں قیامت کے دن وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ کے خاص دربار میں آگے بیٹھنے والے فرشتے ہیں نا. تو یہ لوگ بھی اللہ ان کو آگے بٹھائے گا. اللہ کہے گا جب دنیا میں میرا دربار لگتا تھا تو یہ سب سے پہلے آتے تھے، جب آخرت میں میدان حشر میں دربار لگے گا تو یہ لوگ بھی سب سے آگے بیٹھیں گے. تو یہ اللہ تعالی ہم سب کے میں یہ والی کیفیت پیدا فرما دے.